السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسد خلوص محبت ہم سلام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت الی آخر الآیہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، برادران اسلام، آج آپ حضرات کے سامنے نکاح کی حقیقت اور اقسام، اسی طریقے سے کن کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں رکھنی ہے، کیونکہ اس سلسلے میں ایک سوال آیا ہے کہ سوتلی بہن کی بیٹی یعنی سوتلی بھانج سے نکاح جائز ہے؟ باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے، دوسری ماں کی بیٹی سے یعنی بھانجی سے نکاح جائز ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب ہے کہ سورۃ مذکورہ میں سوتلی بہن کی بیٹی سے یعنی سوتلی بھانجی سے نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں تقریباً 13 قسم کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک قسم سوتلی بہن کی بیٹی بھی ہے جس سے نکاح جائز نہیں ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ نکاح کی حقیقت کیا ہے اور نکاح کے کیا اقسام ہے اور کن کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، اس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو صحیح معنی پر نکاح کی حقیقت سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کن کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن عورتوں سے جائز نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے محترم، نکاح در حقیقت ایک ایسی عبادت ہے، اسلامی شادی اور نکاح کا حکم، نکاح اور ایمان کے سوا کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، نکاح اور ایمان کے سوا کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک جائز ہو، یعنی ہر زمانے میں ایمان اور نکاح ایک عبادت ہے اور جائز ہے، اس میں کبھی کوئی رد بدل نہیں ہوا، اور جنت میں بھی باقی رہے، اور 24 گھنٹہ کی ایک عبادت ہے۔ نکاح اور ایمان ایک 24 گھنٹے کی عبادت ہے کہ نکاح کرنے کے بعد یہ نکاح میں قائم رہتا ہے، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اس طرح ایمان بھی انسان کے اندر ایمان ایک ایسا عمل ہے جو 24 گھنٹہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور 24 گھنٹے ہی وہی عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو اس سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، شریعت میں نکاح اس عقد کا نام ہے جس کی وجہ سے مرد کا عورت سے نفع اٹھانا حلال ہو جاتا ہے، اور جو دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول سے منعقد ہوتا ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول سے منعقد ہوتا ہے۔ محترم سامعین، بدائے کتاب ہے، اس میں لکھے ہیں عندت توقان، یعنی غلبہ شہوت اس درجے کا ہونا جو انسان صبر و تحمل نہ کر سکے اور مہر و نفقہ پر قادر بھی ہو،
تو ایسی صورت میں نکاح کرنا بالاجماع فرض ہے، ایسی صورت میں نکاح کرنا بالاجماع فرض ہے۔ محترم سامعین، نکاح کے اقسام ملاحظہ فرمائیں۔ شرح وقاع کے حاشیہ میں انسان کے مالی و جسمانی اور اخلاقی حالت کے اعتبار سے نکاح کے چند قسمیں بیان کی۔ نمبر 1 پر نکاح غلبہ شہوت اس درجے کا ہو کہ وہ کوئی زنا کا گمان ہو تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب۔ نمبر 1، غلبہ شہوت اس درجے کا ہو کہ وہ کوئی زنا کا گمان ہو تو ایسی اور نان نفقہ پر بھی قادر ہو تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ دوسری قسم، شہوت اگر اعتدال پر ہو تو ایسی صورت میں سنت مؤکدہ ہے۔ تیسری قسم، اگر شادی کے بعد بیوی پر ظلم کرنے کا خوف ہو، اندیشہ ہو کہ میں اس پر ظلم کروں گا تو ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 4، اگر بیوی پر ظلم کرنے کا یقین ہو کہ میں شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی پر ظلم کروں گا، اس کے حق ماروں گا، ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ نمبر 5، اگر بیوی کے حقوق پورا کرنے سے وہ عاجز اپنے آپ کو تصور کرے لیکن راجح قول یہ ہے کہ وہ پورا کرے گا، ایسی صورت میں نکاح کرنا مباح اور جائز ہے۔ تو بہرحال یہ نکاح کے اقسام ہیں کہ ایک صورت میں واجب ہے، ایک صورت میں سنت مؤکدہ ہے، ایک صورت میں مکروہ ہے، ایک صورت میں حرام ہے اور ایک صورت میں مباح اور جائز ہے۔ یہ نکاح کے اقسام۔ اب یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ نکاح کن کن عورتوں سے جائز نہیں ہے، یہ ہمیں اچھی طرح یہ سمجھ لینا ہے کہ کن کن عورتوں سے جائز ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالی کلام پاک کے اندر سورہ نساء کے اندر بھی تفصیل بتا دیا ہے۔ میں ان کو نمبر وار بتاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ برادران اسلام، وہ کتنی عورتیں ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے؟ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 پر حرام ہوئی ہے، یعنی تم پر حرام ہے نکاح کرنا، تمہاری مائیں۔ اب ماں کے اندر نانیاں، دادیاں، اوپر تک یہ تمام کے تمام عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، بیٹیاں، پوتیاں، پرپوتیاں، نواسیاں، پرنواسیاں، نیچے تک ان عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، بہنیں، حقیقی، اللاتی، اخیافی، تینوں قسم کی بہنیں۔ یہاں ایک سمجھنے کی بات ہے، حقیقی بہن کسے کہتے ہیں، اللاتی بہن کسے کہتے ہیں، اخیافی بہن کسے کہتے ہیں، ہم ذرا سمجھ لیں۔ میرے محترم، حقیقی بہن اور بھائی کہتے ہیں جس کے ماں باپ دونوں کی ایک ہو، ماں بھی ایک ہو، باپ بھی ایک ہو، تو ایسے بھائی بہنوں کو حقیقی کہتے ہیں۔ اگر باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے تو اس کو اللاتی کہتے ہیں، اور باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہے تو اس کو اخیافی کہتے ہیں۔ یہ تینوں قسم کی بہنیں، ان تینوں قسم کی بہنوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے پھوپھیاں، نمبر 4 پر پھوپھیاں، پھوپھیاں بھی حقیقی، اللاتی، اخیافی، یہ تینوں قسم کی پھوپھیاں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اب حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جو دونوں باپ ماں ایک ہو۔ اللاتی کہتے ہیں باپ ایک ہو، ماں الگ الگ ہو۔ اخیافی کہتے ہیں ماں ایک ہو، باپ الگ الگ ہو۔ یہ ذرا ہم ذہن میں رکھیں۔ تو پھوپھیاں چاہے حقیقی ہو، اللاتی ہو، اخیافی ہو، اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ نمبر 5 پر خالائیں،
چاہے حقیقی ہو، اللتی ہو، اخیافی ہو، یہ خالہ سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ نمبر 6 پر حقیقی بہن، حقیقی بھائی، اللتی بھائی، اخیافی بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے حقیقی بہن، اللتی بہن، اخیافی بہن کی بیٹیاں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ نمبر 8 جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا اور ان کی بہنیں، یعنی رضائی ماں اور رضائی بہنوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 9 پر تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی ساس وغیرہ سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، اور ان کی مائیں اوپر تک۔ نمبر 10 پر تمہاری عورتوں کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہے، جن کو جنا ہے تمہاری ان عورتوں نے جن سے تم نے ان سے صحبت کی ہے، یعنی بیوی کی بیٹیوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ نمبر 11 پر تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو سے بھی نکاح جائز نہیں، حقیقی بہو سے۔ نمبر 12 حقیقی اللتی اخیافی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 13 وہ عورتیں جن سے تمہاری باپ نے نکاح کیا ہے ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ 13 قسم کی عورتیں ہیں جس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں سے نکاح جائز ہے، لیکن حالات اور مسئلہ جان کر ہم نکاح کریں اور ان عورتوں سے ہم نکاح نہ کریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نکاح کے سلسلے میں قرآن میں تفصیل وار بتا دیے ہیں۔ بہرحال ان چیزوں کا خیال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ کو نکاح اور حرمت مسارت کے مسائل کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔